أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم تلاش کرو اللہ کی طرف قرب کو، وسیلہ جس کے ذریعے سے قرب حاصل کیا جائے، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں سر توڑ کوشش کرو عبادات کے ذریعے، اور جس کی آخری حد یہ ہے کہ تم اس میں اپنی جان کی بازی لگا دو، یعنی قتال کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے وہ سنا ہوگا۔ میں اسی واقعے کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں، سابقہ امت میں، 3 آدمی اپنے گھر سے نکلے اور اچانک راستے میں موسم جب خراب ہوا تو وہ پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ کی کھو میں، غار میں چلے گئے۔ اور جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اوپر سے ایک چٹان آئی اور غار کے دہانے پر غار کا منہ بند کر دی۔ اب یہ لوگ اپنی اس کیفیت سے بڑے پریشان ہوئے اور بہت کوشش کی اس کو ہٹانے کی، لیکن ظاہر وہ چٹان تھی۔ اب ان تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور کوئی ایسا عمل جو ہے اللہ کی جناب میں رکھو کہ تمہارے جو ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ پھر ان تینوں نے اپنا ایک عمل پیش کیا۔ ایک نے اپنا یہ واقعہ بتایا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، اور میری عادت تھی میں اپنا ریوڑ جب چرانے کے لیے جاتا تو جیسے ہی واپس گھر آتا تو سب سے پہلے اس میں بکری کا دودھ دوہ کر اپنے والدین کو پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو۔ میری یہ روٹین تھی۔ ایک دن تقدیر الہی سے میں چارے کی تلاش میں، پتوں کی تلاش میں دور نکل گیا، اور مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ والدین میرا انتظار کر کے سو چکے۔ میں جب آیا اور دودھ دھویا اور پیالہ بھرا، اب بچے بھی پیاسے تھے، حتیٰ کہ الفاظ یہ ہیں کہ بچے روتے روتے میرے پاؤں میں سو گئے، مگر میں نے انہیں نہیں پلایا اور والدین کا منتظر رہا۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ والدین کو اٹھا دیتے کہ لو بھائی آپ پی لو۔ اٹھایا اس وجہ سے نہیں کہ بیچارے یہ بوڑھے ہیں، اگر میں نے ابھی اٹھا دیا تو نہ جانے پھر ان کو کیسے نیند آئے، بڑھاپے میں یہ مسائل ہیں۔ لہذا منتظر رہا کہ جیسے ہی جاگ آئے گی تو انہیں یہ پیش کروں گا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے یہ کام کسی دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، تیری رضا کے لیے کیا۔
لہذا تو ہماری اس پریشانی میں مدد فرما۔ کہتے ہیں کہ غار کے دہانے پر جو چٹان تھی وہ تھوڑی سی سرکی، جس سے تھوڑی زندگی کی امید بند آئی۔ پھر دوسرے نے اپنا کہنا شروع کیا، اپنی بات شروع کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس پر بری نظر رکھتا تھا۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آئی، اس کے حالات گھر میں صحیح نہیں تھے ان کے، تو مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا۔ میں نے پھر اپنی اس بری نیت کا تقاضا کیا، اور ایک وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں آپ کے پاس آؤں گی، اور وہ پیسے لے کے چلی گئی۔ اور پھر جب اس وقت پر وہ آئی اور میں بالکل اس گناہ کے لیے جب ہر طرح سے تیار تھا، تب اس عورت نے یہ کہا، میرے چچا کی بیٹی نے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس کام کو جو نکاح کے بغیر حلال نہیں ہے، اس حرام کام کا ارتکاب نہ کرو۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں اس وقت یا اللہ تیرا خوف پیدا ہوا، میں نے اس سے پیسے بھی نہیں مانگے، بس میں فوراً چلا گیا۔ یہ سارا کچھ عمل اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے تو ہماری پریشانی کو دور فرما۔ چٹان پھر تھوڑی سرک گئی۔ پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا۔ اس نے کہا میں جو ہے بہت سارے مزدور رکھ کر ان سے کام لیتا تھا، ان کو شام کو دہاڑی دیتا تھا۔ میرے پاس ایک ایسا مزدور آیا جس نے کام کیا، جب میں نے اس کو دہاڑی دی تو اس نے کہا کہ یہ کم ہے، لینے سے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، تمہاری دہاڑی اتنی بنتی ہے۔ بالآخر وہ ضد میں آیا اور اپنی دہاڑی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ اناج کی صورت میں اس کی دہاڑی تھی، تو میں نے اس اناج سے، میرے پاس زمین تھی، اس میں کھیتی باڑی شروع کی۔ اس سے بہت اچھی فصل ہوئی، غلہ ہوا۔ جب وہ غلہ سامنے آیا تو میں نے اس غلے سے پھر مویشی خریدے، اور یوں سال بہ سال اس میں اضافہ اور ترقی ہوتی رہی۔ پھر ایک مرتبہ اس بندے پر برے حالات آئے اور اس کو بڑی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یاد ہے؟ اور جب وہ آ رہا تھا تو اس کے دل میں کئی خدشات تھے کہ میں اتنے سال بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ آدمی مجھے پہچانے گا نہیں پہچانے گا، کیا پتہ وہ منع ہی کر دے۔ تو ایسے اندیشے اور ایسے خوف کے ساتھ جب وہ وہاں گیا اور اپنا سارا واقعہ سنایا، اس نے کہا بالکل مجھے یاد ہے، یہ جتنا بھی تجھے سامان نظر آ رہا ہے، یہ مال مویشی، یہ سب غلہ، یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کرو، اور جو میری اجرت ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا ہاں، یہ تیری وہ جو تیرے حصے کی جو تیری مزدوری تھی، اسی سے اس کو میں نے بڑھاوا دیا ہے، اس پر محنت کی۔ یا اللہ میں نے یہ عمل اگر تو کیا ہے تیری رضا کے لیے، تو جانتا ہے اس میں میری اور کوئی نیت نہیں تھی، تو پھر ہماری مصیبت کو دور فرما۔ کہتے ہیں چٹان بالکل سرک گئی، وہ تینوں بازیاب ہو گئے اور خوشی خوشی نکل آئے اس پریشانی سے۔ واقعہ تو اس طرح ہم سب نے سنا ہے۔ اس واقعے کے اندر کچھ پہلو ہیں جو بہت ہی قابل غور ہیں، اور وہ یہ کہ ایک نے اپنے والدین کی خدمت کی، ایک شخص نے ایک برائی کا مصمم ارادہ کر کے اس سے تائب ہو گیا، اور ایک شخص نے دوسرے کی جو حق تلفی ہو رہی تھی وہ حق تلفی نہیں ہو رہی تھی، پہلے بھی حق تلفی نہیں کی تھی لیکن مزید اس کو بڑھا کر دیا۔ اور یہ
پھر ایسے موقع پر دعا کر رہے تھے تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بنیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے، تو یہ بھی ذرائع ہیں دعا کی قبولیت کے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور ان کی خدمت کر کے اللہ کے یہاں اپنا مقام بنائیے۔ اویس کرنی ایک تابعی ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ سب جانتے ہیں۔ وجہ یہی تھی کہ ان کی ایک والدہ تھی، وہ ضعیف تھی، اور ان کا کوئی اس کے علاوہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو ماں سے اجازت بھی چاہی، تو ماں نے کہا کہ اگر تم چلے گئے تو میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اللہ تمہیں اجر دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے اویس کرنی کے بارے میں صحابہ کو فرمایا کہ اس شخص نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ اس لیے ابو بکر سے کہا کہ اگر تمہارے وقت میں آئے تو اس سے دعا کرانا، جناب عمر سے کہا اگر تمہارے وقت میں آ جائے تو اس سے دعا کرانا۔ ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں، مشکات کے اندر یہ پورا واقعہ، پوری تفصیل موجود ہے، اس میں اس واقعے کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ ماں کا یا باپ کا ایسی حالت میں اتنا بڑا حق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی زیارت پر بھی مقدم ہے۔ یہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بنے تو اسے چاہیے کہ وہ ان رشتوں کو پہچانے اور ان رشتوں کا احترام کرے، اس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ خدمت جتنی بھی ہے یہ ساری دل کے ساتھ، یہ زبانی جمع خرچ کے طور پر نہیں، اوپر سے نہیں، دل سے۔ ان کے جو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے وہ دل کی گہرائی سے، اخلاص سے۔ اسی طرح جو شخص گناہ سے باز آئے، اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ایک غلط ارادہ رکھتا ہو، ایک غلط نیت رکھتا ہو، اور پھر وہ اس سے باز آ جاتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ قرآن میں آج کی قرات میں آپ نے سنا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے رک گیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ۔ تو اور یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص غلطیوں میں ملوث ہونا اور کوئی اس کو سمجھائے تو لوگ سمجھانے والوں کو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں بدلے گا، یہ شخص نہیں بدلے گا، آپ خواہ خواہ مغز خوری کر رہے، آپ خواہ خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے۔ نہیں، آپ دیکھیے کہ نصیحت کا کوئی لمحہ بھی کارآمد ہو سکتا ہے۔ وہ نصیحت کس موقع پر کر رہی ہے؟ جب عین اس پر جنون طاری تھا، اس پر ہوس طاری تھی، اور ایسے موقع پر اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو پتہ نہیں کس وقت کون سی بات سامنے والے پر اثر کر رہی ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے تو کسی کے اس بات سے مایوس نہ ہو کہ یہ شخص بدل نہیں سکتا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ تو مستجاب الدعوات بننا ہے تو یہ بھی ایک ہے کہ اللہ کے خوف سے انسان گناہ کو ترک دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اس آدمی نے ویسے بھی اس کا حق نہیں دبایا تھا، اور بعد میں جب محنت کر کے اتنا بڑھ گیا تب بھی اس کی نیت میں فتور نہیں آیا، بلکہ اپنی محنت بھی چھوڑ دی۔ ظاہر ہے یہ چاول ایسے ہی تو لے لہاتا کھیت نہیں بنا، اور ایسے مال مویشی تو نہیں بنی، اس پر محنت ہوئی نا۔
بلکہ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں کتاب البیوع کے اندر اس مسئلے کے تحت ذکر کیا کہ کسی کی رقم کو اس نے نیت سے اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں لگا دی جائے. سمجھے بات کو؟ بھئی ایک آدمی آپ کے پاس پیسے رکھوا دیتا ہے، یا تو ہے نا آپ اس سے اجازت لے، بھائی تجھے ابھی ضرورت تو نہیں ہے نا، میں پھر 1 سال بعد تجھے دوں گا، 6 مہینے بعد، پھر آپ خود ہی اپنے کاروبار میں لگائیں، خود ہی فائدہ اٹھائیں اور بعد میں اس کو جزاک اللہ کہہ دیں. ہمارے حالات ایسے ہی ہیں. اور یہاں معاملہ کیا ہے کہ یہاں اس پیسے کو، اس کی چیز کو لگا کر اپنی محنت بھی صرف کی. اس لیے ایسا بھی ہے روایات میں کہ اس نے جاتے جاتے اس سے کہا کہ پہلے تجھے اپنے حق تلفی کا اندیشہ تھا، اب تو میرا بھی حق لے کر جا رہا ہے، لیکن جا، میں نے تجھے معاف کیا. تو کسی کا حق نہ دبانا. عبادات اپنی جگہ پر ہیں. کئی لوگ وراثت میں بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں، کئی لوگ بھائیوں کا حق دبا لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ماتحتوں کا حق دبا لیتے ہیں. یہ کسی کی حق تلفی نہ کی جائے اور حقدار کو اس کا پورا پورا حق دے دیا جائے. ان چیزوں سے، ان اعمال سے بھی انسان جو ہے مستجاب الدعوات بنتا ہے. اب آخری بات یہ ہے، جو ساری بات میں نے کی اس کا خلاصہ، یہاں لمحہ فکریہ اور غور کا مقام یہ ہے کہ میں نے یا آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا جس کو ہم کبھی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ کے یہاں بطور وسیلہ کے پیش کر سکیں. اگر کیا ہے تو اس کو سنبھال کر رکھیں اور یقیناً یہ نیکی آپ کے کام آئے. اور اگر نہیں تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر سوچئے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.